أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑھیا کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کا عہد خلافت تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان ہی نہیں، ہر غیر مسلم بھی اپنی شکایات براہ راست خلیفہ کے روبرو پیش کر کے داد رسی کر سکتا تھا۔ صبح کا خوشگوار وقت تھا، ابھی آفتاب طلوع نہ ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سے بیدار ہو کر مسلمان مسجد نبوی میں نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اتنے میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر کے باہر نکل گئے۔ نسیم سحری اٹکیلیاں کرتی چل رہی تھی۔ ریت کے ذرات میں ایک سرور انگیز خنکی تھی۔ آپ سادہ لباس پہنے جس میں ٹاٹ کا پیوند لگے ہوئے تھے، خدا کو یاد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب شہر سے باہر دور نکل گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ جس کی کمر پیری کے باعث جھک گئی تھی، نقاہت اور کمزوری سے اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے اس کی غربت و فلاقت کے آئینہ دار تھے۔ چلی آ رہی ہے۔ بڑی اماں، آپ کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کے قریب جا کر ہمدردی سے دریافت کیا۔ بڑھیا جھنجھلا کر بولی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو رو رہی ہوں۔ جب سے خلیفہ اسلام ہوئے ہیں، غریبوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا۔ میں مدت سے مفلسی اور غربت کے مصائب جھیل رہی ہوں، لیکن کسی کو خبر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اور رعایا کس حال میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑی بی، تم نے کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اس کی شکایت کی ہے؟ بڑھیا بولی، سنتی ہوں، وہ بڑی سخت طبیعت کا آدمی ہے، بڑے بڑے بہادر اس کے سامنے جاتے ہوئے لرزتے ہیں۔ میں غریب کس طرح اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ اللہ ہی اسے سمجھے جسے خلیفہ ہو کر عام مسلمانوں کی تکلیفوں کا علم تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم صحرا کی رہنے والی ہو، اسے کس طرح معلوم ہو سکتا تھا کہ تم مصیبت میں ہو؟ بڑھیا طیش میں آ کر بولی، اگر اسے رعیت کی تکلیف سے واقفیت نہیں ہو سکتی تو اسے اتنی بڑی سلطنت پر حکم چلانے کا کیا حق ہے؟ بڑھیا کے اس جواب نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص اثر کیا اور اپنی اس غفلت کی وجہ سے آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے کیسر و کسرا کے ایوان کانپ اٹھتے تھے، جن کی بہادری اور سرفروشی کے قصے چاروں اونگ عالم میں پھیلے ہوئے تھے، جن کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے دل دہل جاتے تھے، وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لجاجت کے ساتھ ایک بڑھیا سے معافی مانگ رہے تھے۔ بڑی بی، میرا قصور معاف کرو تاکہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکوں۔ میں گناہ گار ہوں، واقعی میں اس قابل نہ تھا کہ اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا سکوں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہنے لگے، دیکھ تو خدا کو کیا جواب دے گا کہ اس نے تیرے کندھوں پر بوجھ رکھا تھا، افسوس کہ تو اسے نہ اٹھا سکا۔
बुढ़िया ने जब आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज सुने तो समझ गई कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा मुस्लिमीन यही हैं। बुढ़िया पर आपकी हैबत और जलाल का ये असर हुआ कि थर थर कांपने लगी और कुछ अरसे बाद बेहोश हो गई। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भागकर करीब के चश्मे से अपने कुर्ते का दामन तर करके लाए और बुढ़िया के मुंह में टपकाया। जब उसने आंखें खोल दीं तो आपने फ़ौरन मोहब्बत आमेज़ अल्फाज में इस तरह उसकी दिलदही करनी शुरू कर दी। बड़ी बी, खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों ही खुदाए वाहिद ला शरीक के एक जैसे बंदे हैं। आह, हाय अफसोस बड़ी अम्मा, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम ऐसी कितनी बेसहारा औरतें, कितने यतीम बच्चे और कितनी बेवाएं उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जान को रो रही होंगी। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बुढ़िया को सहारे से उठाया और फरमाया, सुन रखो, उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बादशाह नहीं है, मुस्लिम कौम का अदना तरीन खादिम है। आपने ज़ईफ़ा से माफ़ी मांगी और उसे कुछ मुआवज़ा देकर रुखसत किया। इसके बाद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम मुल्क में ऐलान कर दिया कि जो कोई ज़ईफ़ या बूढ़ा हो, बेवा या यतीम बच्चा हो, आज से उसका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है।